رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا چکا تھا۔ ایسے میں تنے تنہا اس ویرانے کی جانب نکل آیا تھا جس نے نہ جانے اب تک کتنی زندگیاں تباہ و برباد کی تھیں۔ اب سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، پر بیتی رات مجھ پر جو قیامت گزر چکی تھی اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہر طرف گونجتے سناٹے روح میں اترنے کو تیار تھے۔ ایسے میں میری یہاں موجودگی کسی بھی ذی روح کے لیے عام بات بالکل بھی نہ تھی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ جس مقصد کے تحت میں یہاں آیا ہوں وہ کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں، پر اتنا مجھے ضرور یقین تھا کہ میرا رب مجھے کسی بھی صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جو کچھ میں اب تک برداشت کر چکا تھا وہ میرے لیے سیاہ بختی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ دوبارہ انہی اندیکھے سایوں کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں بالکل بھی نہ تھی۔ میں کچھ ہی دنوں میں ان سب چیزوں سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اب تو باہر نکلنے سے بھی وجود کپ کپانے لگتا تھا۔ پر یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا، بلکہ خود کو مضبوط بنا کر آگے کا فیصلہ لینے کا تھا۔ اگر میں اب ہار مان جاتا تو کبھی بھی خود کو اس خوف سے نجات نہیں دلا سکتا تھا جس نے مجھے پوری طرح اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس برے سائے سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بہت ہی ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا۔ میں نے زندگی میں برے سے برے حالات کا سامنا بڑی جیداری کے ساتھ کیا تھا، پر اتنا کچھ صرف چند لمحوں میں میرے ساتھ ہو گیا تھا کہ اب ذرا سی آہٹ بھی مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں خود کو جتنا مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی کمزور بنتا جا رہا تھا۔ میری دعاؤں کا سلسلہ طویل ہونے لگا تھا۔ میں اپنے تمام دکھ صرف اپنے رب کو بتا سکتا تھا۔ اگر میں کسی اور کو بتانے کی کوشش بھی کرتا تو کون میری اس بات پر یقین کرتا کہ جو کچھ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں وہ سب کچھ میرا وہم نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اسی لیے اس راز کو سب کے سامنے لانے کے لیے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اس فیصلے کے بعد کیا ہونے والا ہے، پر مجھے اپنے لیے اور خود سے جڑے رشتوں کے لیے اس کڑے سفر کو اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ میں جیسے جیسے اس ویران راستے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا میرے قدموں کی لرزش واضح ہو رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ دل میں بس یہی ورد جاری تھا کہ رب مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، میں کسی بھی طرح اپنی منزل تک پہنچ سکوں اور اس ادھورے کام کو سر انجام دے سکوں جس کی وجہ سے میں یہاں تک چلا آیا تھا۔ میں نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرے پیچھے کوئی موجود ہے۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے میرا پورا وجود سن سا پڑنے لگا۔ جو ہی میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی پشت کی جانب نظر گھما کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب تو میرا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں جو کسی چیز سے نہ ڈرتا تھا یہ سناٹے مجھے ہر لمحہ خوفزدہ کر رہے تھے۔ میں اب تک دل میں نہ جانے کتنی قرآنی آیاتوں کا ورد کر چکا تھا کہ میرا رب اس مشکل گھڑی میں میرا سہارا بنے اور میں جلد از جلد اس سنسان جگہ سے اپنے گھر کی جانب واپس جا سکوں، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدھی رات کو میں یہاں چلا تو آیا تھا، لیکن جو کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا تھا وہ بالکل آسان نہ تھا۔ میں نے تو محض مجبوری کے تحت سب کچھ کرنے کی حامی بھر لی تھی، پر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب مجھ پر ہی بھاری پڑ جائے گا۔ میری ایک ذرا سی نادانی نے میرا ہنستا بستا گھرانہ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب مزید بربادی سے خود کو بچانے کے لیے مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے عبائے سے اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی بھی رات کے اس پہر مجھے یہاں دیکھ بھی لے تو پہچان نہ پائے، کیونکہ کام پورا ہو جانے سے پہلے میں کسی طرح بھی اپنی اصلیت سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، ورنہ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھتے اور ایسا میں کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ابھی تو میں نے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ زندگی نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی اب تقریباً ناممکن ہو چکی تھی، اور اس سفر کی منزل مجھے تنہا ہی طے کرنی تھی۔ لمبے گھنے تناؤ دار درخت گھنگور رات کی سیاہی میں مجھے خود پر جھکتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، مانو یہ سب بھی مجھے ڈرانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پر میں ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا کہ کسی بھی شے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، اپنا عہد ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ اب اس وعدے کو نبھانے کا وقت ہو چکا تھا۔
میرا نام امجد ہے۔ میں شہر لاہور کے چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میرے ابا محلے کے مشہور درزی تھے، جبکہ اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ گھر کے سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھ پر چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں تھیں، جنہیں سلیقے سے نبھانا میں بخوبی جانتا تھا۔ ابا نے ایک عرصے تک محنت مزدوری کر کے ہمیں حلال کھلایا اور اپنی ایمانداری سے لوگوں کے دلوں میں ایک عزت بنائی ہوئی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ ابا کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے بعد 2 بہنیں تھیں جن کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہی تھی۔ میری عمر 19 جبکہ بہنیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ اتنی شدید مفلسی میں بھی کبھی میرے ابا نے ہمیں غلط راہ پر نہ جانے دیا تھا، بلکہ ہمیشہ صبر کا درس دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں غربت دیکھی تھی، اسی لیے میں کچھ بننا چاہتا تھا تاکہ میرے گھر والوں کو ان سب محرومیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میں نے دیکھی ہیں۔ یوں تو ابا نے ہمیں بچپن سے اب تک کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، پر مجھے ان کی بڑھتی عمر کا اچھے سے اندازہ تھا۔ ابا اب بیمار سے رہنے لگے تھے اور ان سے زیادہ کپڑے بھی سلائی نہیں کیے جاتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ابا کو دکان پر جانے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ ان کے علاوہ اس بھری دنیا میں ہمارا تھا ہی کون؟ اپنے ہی قریبی سرکاری اسکول سے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، کیونکہ میرے پیچھے میرے اپنوں کی زندگیاں جڑی ہوئی تھیں۔ ابا نے مجھے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی کہ وہ گھر چلا لیں گے، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، پر 2 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں اپنی خواہشوں پر ڈٹا رہتا، مجھے یہ کسی صورت قبول نہ تھا۔ اسی لیے میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی وقت گزرتے جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے بعد مجھے ایک اچھی جگہ پر نوکری مل ہی گئی۔ میری اماں چونکہ ایک صابر عورت تھیں، یہی تربیت انہوں نے میری 2 بہنوں کی تھی۔ ابا اب گھر ہی پر رہنے لگے تھے، کیونکہ دکان آنے جانے پر بھی ان کے پیروں میں شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کی منتیں کیں کہ ایک بار حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں، پر وہ ہر بار بہانہ لگا دیتے کہ وہ ٹھیک ہیں، بس بڑھتی عمر کے اثرات ہیں اور کچھ نہیں۔ پر ابا کی دن بدن بگڑتی صحت مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی، جس سے میں ابھی تک نابلد تھا۔ میری نوکری ایک چھوٹے سے کریانہ اسٹور کی دکان پر لگی تھی، جہاں کا مالک بہت زیادہ نیک اور خدا ترس انسان تھا۔ اسی ہی کی بدولت میرے گھر کے اخراجات اب اچھے سے ادا ہو پا رہے تھے اور میں اپنی بہنوں کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ ہم 2 بہنوں کی شادی اکٹھی ہی کریں گے۔ میں 25 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں 20 سال کی تھیں۔ اس کے باوجود میں نے اماں کو پہلے ان کا رشتہ تلاش کرنے کا بول دیا تھا۔ بڑھتی مہنگائی اور حالات کے پیش نظر میں اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ آج کے دور میں بیٹی بیاہنا کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اماں ابا اپنی زندگی میں ہی ہم بہن بھائیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور باقی کی زندگی سہل ہو سکے۔ اماں ابا کو بھی میری اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اماں نے رشتے والی خالہ کو میری بہنوں کے رشتے کی ذمہ داری دے دی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ میری بہنوں کے لیے آیا رہتا۔ وہ دونوں ہی گھر کے کاموں میں سگھڑ اور کفایت شعار تھیں اور رنگ و روپ میں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آئے دن ان کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ یہ بھی معمول کے مطابق ایک دن تھا جب میں نوکری سے گھر واپس آیا تو اماں نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور آج آنے والے خاص مہمانوں کے بارے میں بتایا، جو لوگ اماں کو میری بہنوں کے لیے اچھے لگے تھے۔ وہ لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 2 بھائیوں کی کپڑے کی دکان تھی۔ ابا کو بھی میری بہنوں کے لیے رشتہ معقول لگا تو بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں آنن فانن میری 2 بہنوں کی شادی طے ہو گئی۔ ہم لوگ انہیں پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ہمیں شادی سادگی سے کرنی ہے، اسی لیے ان کی طرف سے کوئی بھی اعتراض نہ اٹھایا گیا، بلکہ میری 2 بہنیں بخوشی میرے ماں باپ کے سائے میں ہمارے گھر سے رخصت ہوئیں۔ اماں نے اپنی ساری جمع پونجی میری 2 بہنوں کی شادی پر لٹا دی تھی۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے اماں ابا نے انہیں خوب دعاؤں سے نوازا اور یوں میری 2 بہنوں کے فرض سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ وقت یوں ہی تیز رفتاری سے گزرنے لگا۔ ابا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کرانے پر پتہ چلا کہ ابا کے 2 گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سنتے ہی ایک نئی قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی تو میں نے صحیح سے خوشیوں کے دن بھی نہیں دیکھے تھے اور ابا کی یہ حالت میرے حواس چھین گئی تھی۔ اس رات میرے گھر میں میری بوڑھی ماں، میری بہنیں، ہم سب بلک بلک کر روئے تھے۔ اب باقی اس بیماری نے تو جیسے ہمارے جسم سے لہو ہی نچوڑ لیا تھا۔ اس بیماری کے بعد ابا کچھ وقت ہی زندہ رہے
اور پھر ہمیں اس بھری دنیا میں اکیلا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا جانا میرے لیے کسی پہاڑ سے کم ثابت نہ ہوا۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے تھے۔ اماں کو ایسے میں میری دونوں بہنوں نے بڑی مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ ابا کے اس طرح اچانک چلے جانے کے بعد اماں کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، اور اب تو اکیلے گھر میں ان کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ میری دونوں بہنوں میں سے کبھی ایک بہن آ کر اماں کے پاس رہتی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے لیے دوسری بہن آ کر اماں کے پاس رہتی تھی تاکہ ان کا خیال رکھ سکے۔ لیکن آخر کو انہیں اپنا گھر بھی سنبھالنا تھا۔ اس طرح سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی تھیں، اور ان کی شادی کو بھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ایسے میں اس طرح سے روز روز مائکے آنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں بھی اپنی نوکری کی وجہ سے پورا دن گھر سے باہر گزارتا تھا، اور چاہ کر بھی چھٹی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ چھٹی کرتا تو وہ لوگ مجھے کام سے نکال دیتے، اور اتنی اچھی نوکری بڑی مشکلوں سے مجھے ملی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے پیسوں کا لالچ تھا اور اماں کی فکر نہیں تھی۔ میں نوکری چھوڑ بھی دیتا اماں کی خاطر، لیکن پھر ہمارے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوتے، اسی وجہ سے میں مجبور تھا۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میری بہنوں نے یہی حل نکالا تھا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ گھر میں میری بیوی آ جائے گی تو وہ اماں کو سنبھال لے گی، اماں کا دل بھی بہلا رہے گا، اور انہیں بھی اس طرح سے اماں کی اور گھر کی فکر نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی پہلے تو میں اس لیے شادی سے انکار کر رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میری بہنیں اپنے گھر کی ہو جائیں، اور اب تو میری بہنیں بھی اپنے گھر کی ہو گئی تھیں۔ اماں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ سب لوگوں کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میری اپنی تو کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے یہ فیصلہ میں نے اپنی اماں پر اور اپنی بہنوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اماں نے رشتے والی سے میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لانے کے لیے کہا۔ اماں بس یہ چاہتی تھی کہ میری بیوی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہو، انہیں باقی اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اور پھر رشتے والی نے ایک رشتہ ایسا دکھایا کہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، اور اماں کو تو پہلی نظر میں ہی وہ بہت پسند آئی تھی۔ اماں تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اس قدر خوبصورت ہے اور اس قدر ہی فرمانبردار ہے، بہت ہی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اماں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ اس کے والد اپنی زندگی میں ہی 2 منزل کا گھر بنا گئے تھے، اور وہیں سے کرایہ آ رہا تھا، تو ان دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ کچھ اس وجہ سے بھی اماں نے میرا رشتہ اس گھر میں کر دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی یتیم تھی، اور اماں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھیں کہ جب بیٹیوں کے رشتے جہیز کی وجہ سے اچھی جگہ نہیں ہو پاتے تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے گھر میں ایسا ہو چکا تھا۔ اسی لیے میری اماں نے ہاں کر دی تھی۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس طرح سے اماں نے میری شادی کروا دی تھی۔ میں اس بات پر خوش تھا کیونکہ میری بیوی ایک اچھی لڑکی تھی، اور یہ ساری باتیں مجھے اماں نے بتائی تھیں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے گھر خوشی آئی تھی اور ایک دم ماتم میں بدل گئی تھی۔ میری شادی کو دوسرا ہی دن تھا کہ اچانک سے ہی میری بیوی کو جانے کیا ہوا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب لوگ اس کی موت پر حیران اور پریشان تھے کہ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو اچانک سے کیا ہو گیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی تدفین اپنے گھر لے جا کر کریں گی۔ ہم نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور میت ان کے حوالے کر دی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اس بات کو وجہ بنا کر مجھے بھی منحوس کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ مجھ سے شادی ہوتے ہی ایک خوبصورت اور ٹھیک ٹھاک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس لڑکی کے جانے کا افسوس مجھے تھا، جو ابھی ایک دن پہلے ہی میرے نکاح میں آئی تھی، اور اس دن کے بعد سے گھر میں پھر سے وہی فیرانی پھیل گئی تھی۔ اور اب تو اماں کو اور زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اماں ہی کی خاطر تو میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی تاکہ اماں خوش رہ سکے، لیکن مسئلہ تو وہیں کا وہیں تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ سبھی لوگ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، جب اماں نے میری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرا اب شادی کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا، لیکن اماں کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کے مرنے کا بے حد افسوس تھا، اور اتنی جلدی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر بات وہیں پر آ کر ختم ہوتی تھی کہ اماں کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ گھر میں اکیلی رہ سکیں، اور اپنی بہنوں کو میں روز روز گھر بلا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں تاکہ ان کے سسرال والوں کو ان سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اور پھر اماں نے میرے لیے نئے سرے سے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔
جس میں میری بہنوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آخرکار تھوڑے ہی رشتے دیکھنے کے بعد میری اماں کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی تھی، اور وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح درمیانے طبقے کے لوگ تھے۔ اماں نے ہاں کر دی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ اپنی بیٹی کو عزت سے اور سادگی سے رخصت کروا کر ہمارے گھر بھیج دیں۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے اماں کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی شور شرابہ نہیں چاہیے، بس خاموشی سے نکاح ہوگا اور ہم لڑکی کو رخصت کروا کر گھر لے آئیں گے۔ اماں بھی ساری باتوں کو سمجھتی تھیں کہ میں پہلے حادثے کی وجہ سے پریشان ہوں، اسی لیے انہوں نے بھی اس بات کو زیادہ زور نہیں دیا تھا، بلکہ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ شادی سادگی سے ہو، اور اس طرح سے میری دوسری شادی ہو گئی تھی اور میری دوسری بیوی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ ابھی شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے جب میری بیوی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران ہو گیا۔ جو کمرہ میرا تھا، جس کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے، میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی کیونکہ میری سوتن اس کمرے میں رہتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اس کمرے میں موجود چیزوں کی وجہ سے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ میری پہلی بیوی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میرے کہنے پر اماں نے ان لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے میری پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور شادی کے 1 دن بعد ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میری بیوی اس کمرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بھی اسے مجبور نہیں کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اسے اس کی چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، یا شاید وہ کسی جلن کی وجہ سے اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے دوسرا کمرہ کھلوا کر وہاں کی صاف صفائی کروائی تھی، یہاں تک کہ سارا سامان بھی نیا رکھوایا تھا، اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس کمرے میں رہنے لگا، جبکہ اس پرانے کمرے کو سامان سمیت میں نے بند کر دیا تھا۔ کچھ دن تو اسی طرح سکون سے گزرے تھے، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تھی، اور ایسا اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب سے میری زندگی میں وہ حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد سے میں بہت کم چین کی نیند سوتا تھا، اور اکثر اوقات تو مجھے سونے کے لیے نیند کی دوا لینی پڑتی تھی، کیونکہ میں پرانی باتوں کو بھولا نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، کوئی بھی اس واقعے سے واقف نہیں تھا کہ میری زندگی میں کیا ہو چکا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تھا۔ یہ راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا، اور یہی راز اکثر میری رات کی نیندیں اڑا دیا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بے چینی کی وجہ سے میں کمرے سے باہر نکل آیا جب مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پرانے کمرے میں سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جیسے ہی ان آوازوں کو محسوس کرتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا، اور یوں ہی میں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح نکل گئی، کیونکہ میری پہلی بیوی تو بیڈ پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے گھونگھٹ اٹھا کر مجھے دیکھا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹا، میں نے دروازے پر دیکھا تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، جو میں نے ہی لگایا تھا۔ ایسے میں کسی کا اندر ہونا بہت حیرت کی بات تھی۔ جب میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ گھبراہٹ سے اور پریشانی سے مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا، اور پھر مجھے یہی لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، کیونکہ میں پہلے ہی اس پرانے واقعے کی وجہ سے پریشانی اور اذیت میں تھا۔ شاید اسی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیا، لیکن اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ مجھے رات کو سوتے ہوئے اپنی بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے وہ مجھے بلا رہی ہے، اور اب تو میری رہی سہی نیند بھی تباہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلتی اور جیسے ہی میں اپنے پرانے کمرے کے قریب جاتا تو مجھے اندر سے اپنی بیوی کی آواز سنائی دیتی، اور وہ مجھے دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کے جاتے ہی دوسری شادی کر لی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ واپس آئی ہے۔ ان ساری چیزوں نے تو مجھے پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرا کوئی خواب یا پھر وہم نہیں تھا، مجھے واقعی میں اپنی بیوی دکھائی دیتی تھی، لیکن جب میں پلٹ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیوی سچ کہتی تھی، اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اس کمرے میں میری پہلی بیوی موجود ہے، اور اسی لیے وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اس کی سوتن کا کمرہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میری پہلی بیوی کی موجودگی میری دوسری بیوی نے بھی محسوس کی ہو، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ مرنے والے لوگ واپس کیسے آتے ہیں؟ آہستہ آہستہ یہ واقعات میرے ساتھ بڑھنے لگے تھے، اور میں نے اپنے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔
مجھے لگتا تھا کہ بہت جلد میں پاگل ہو جاؤں گا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کو سنبھالنا تھا اور اس گھر کو چلانا تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس بار میں بہت محتاط تھا۔ جیسے ہی مجھے اس کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا سنائی دیں، میں نے اس کمرے کی چابی اٹھائی تھی اور آہستہ آہستہ قدم لیتا اس کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس دن میں نے کھڑکی سے جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے کمرے کا تالا کھولا تھا تاکہ میں جان سکوں کہ آخر یہ راز کیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بنا کسی خوف کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اب جو بھی تھا مجھے منظور تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے روشنی کی تھی تو میری بیوی واقعی اس کمرے میں موجود تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم لیتا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کیونکہ میں اس سارے کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ اگر وہ مجھے واقعی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی تو میں جانے کے لیے تیار تھا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو میں نے اسے ہاتھ لگایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی واقعی اس کمرے میں زندہ اور صحیح سلامت موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، وہ سب کچھ ڈرانے کے لیے کر رہی تھی جبکہ وہ زندہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مرنے کا ناٹک کیا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ جب میری بیوی کی حقیقت میرے سامنے کھل گئی کہ وہ مری نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، تو اس نے خود بخود مجھ سے ساری حقیقت بتا دی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، شاید میں اس واقعے کو بھول گیا ہوں لیکن وہ اس واقعے کو نہیں بھولی تھی، اور اس وقت مجھے وہ سانحہ یاد آیا تھا جسے میں اب تک سب لوگوں سے چھپا رہا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے جب میں اپنی موٹر سائیکل پر گھر واپس آ رہا تھا، مجھے خبر ملی تھی کہ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں بہت تیزی میں گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک سے ہی ایک بچہ گلی سے سائیکل لے کر نکلا تھا، اور اس بچے کا میری بائک کے ساتھ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بچہ وہیں پر دم توڑ گیا تھا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ آیا تھا، اور میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ میرے اوپر میری بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو میں جیل چلا جاتا، اور اس کے بعد میری بوڑھی ماں اور میری بہنوں کا کیا ہوتا؟ اور ویسے بھی جو کچھ ہوا تھا اس میں میری غلطی تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا تھا۔ میری پہلی بیوی کا کہنا تھا کہ وہ بچہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اور اس کی ماں اسی چھوٹے بچے کے سہارے زندگی گزار رہی تھیں جس کی موت میرے ہاتھوں ہو گئی تھی، اور اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گی۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اور جس وقت حادثہ ہوا تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور اس کے بعد مرنے کا ناٹک کیا تھا، اور اس کے بعد اس لڑکی سے میں نے دوسری شادی کی تھی۔ وہ بھی اس کی سہیلی ہی تھی، اور وہ دونوں ملی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں مجھے اس طرح سے خوفزدہ کر کے پاگل کرنا چاہتی تھیں، اور وہ مجھ سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جس طرح سے میں نے اس کی ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا تھا، وہ بھی میری ماں سے مجھے چھین لینا چاہتی تھی۔ میں مانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اور اس کی ماں سے معافی بھی مانگی تھی کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی، اور میں اپنے حصے کی سزا بھی کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جب میری پہلی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے لیے کیا تھا جبکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، تو اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اور میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اور یہ سب کچھ کیا۔ میری پہلی بیوی گھر واپس آ گئی تھی جبکہ میری دوسری بیوی، جس نے صرف اپنی سہیلی کا ساتھ دینے کے لیے یہ شادی کی تھی، لیکن شادی تو ہو گئی تھی، ایسے میں وہ دونوں میری بیویاں تھیں اور دونوں اچھی سہیلیاں بھی تھیں، اس لیے ان دونوں نے ہی ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے بھی اپنی دونوں بیویوں کو خوشی خوشی قبول کیا تھا، اور دونوں میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا بلکہ دونوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا، جبکہ ہم تینوں اپنی زندگی میں بے حد خوش رہنے لگے تھے۔